الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق اللہ العظیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نے چند باتیں پچھلے جمعوں میں عرض کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور آپ کے والد کے کچھ مناقب میں نے ذکر کیے تھے۔ اس سے پہلے کچھ واقعات عرب میں پیش آئے تھے جن کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ایک تعلق ہے، ایک مضبوط تعلق ہے۔ وہ یہ کہ ذو نواس ایک بادشاہ تھا، اور یہ ذو نواس جو تھا اس نے اپنے علاقے کے اندر لوگوں کو اس بات پہ مجبور کیا کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ تو لوگوں نے ظاہری بات ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو ان کی قوم کا بڑا پہنتا ہے قوم وہی پہنتی ہے، جو ان کی قوم کا بڑا پسند کرتا ہے قوم پر اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ بڑے کا انفلوئنس ہوتا ہے، وہ ایک اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ تو ان کے زمانے میں جادوگری کا رواج کثرت سے تھا اور جادوگری عام تھی۔ تو جادوگر جو اس کے سارے کام کیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، سلطنت کے کام جو جادو کے زور پر کھڑے تھے اس کے لیے کوئی ذہین اور نیا خون چاہیے۔ چنانچہ یمن کے سارے بچوں کا ٹیسٹ لیا گیا، اور انٹیلیجنسی اور تعلیم اور فہم کے اندر جو بچہ سب سے پہلے نمبر پر آیا اس کا نام تھا عبداللہ بن تامر۔ یہ عبداللہ بن تامر منتخب ہو گیا کہ یہ بادشاہ کا خاص مصاحب ہوگا، یہ بادشاہ کا قریبی ہوگا، اور اس کو جادو سکھایا جائے گا جو کہ سلطنت کے سارے کام کرے گا، جو جادو کے زور پہ ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن تامر آتے روزانہ اور جادو سیکھتے۔ تو ایک دن اس نے اللہ کی کتاب تورات کی آواز سنی، تو آواز کے پیچھے چلتا 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 ایک کھڑکی تک پہنچا، تو دیکھا ایک راہب وہاں پر تورات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اندر چلا گیا اور کہا کہ مجھے یہ سکھائیے۔ تو راہب نے سکھانا شروع کر دی۔ قصہ مختصر یہ کہ اس کو تورات پر یقین آنا شروع ہوا اور جادو کے اوپر اس کا یقین ختم ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ یہ کشمکش میں تھا، تو ایک دن ایک راستے میں کوئی بہت بڑا جانور تھا، وہ راستے میں کھڑا تھا، بعض روایت میں اژدہا تھا جو لوگوں کو آگے نکلنے نہیں دے رہا تھا، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر راہب سچا ہے تو اس پتھر سے یہ اژدہا مر جائے، اور راہب جھوٹا ہے تو پتھر ماروں گا اژدہا نہ مرے۔ اور وہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ اس نے راستہ روکا ہوا تھا، روایتوں میں آتا ہے انسان کے قد جتنا اونچا اژدہا تھا، وہ ایک پتھر سے کیسے مر سکتا ہے؟ تو امتحان اور ابتلا تھی، لیکن اس نے پتھر مارا اور پتھر جیسی اژدہا کو لگا وہ وہیں کا وہیں مر گیا۔ تو اس کو یقین آ گیا کہ راہب جو ہے وہ سچا ہے اور جادوگر جھوٹا ہے۔ چنانچہ اس نے راہب کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا، جادوگر کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ قصہ طویل ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ یہی ایک قصہ تقریباً 1 گھنٹے بھر کا ہے، میں نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔
تو اس نے راہب کے پاس جانا شروع کر دیا. جب راہب کے پاس جانا شروع ہوا تو اس کا یقین بننا شروع ہوا اللہ کی ذات کے اوپر. تو لوگ اس کے پاس آتے تھے اپنا مسئلہ لے کر. یہ کہتا تھا دیکھو مسئلہ میں حل نہیں کرتا، مسئلہ حل کرتی ہے اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کرتے ہیں. میں دعا کروں گا تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ، تمہارا مسئلہ حل ہوگا. چنانچہ اس کے پاس لوگوں کا تانتا بند گیا. لوگ بڑی کثرت سے اس کے پاس آنے لگے. یہاں تک کہ بادشاہ کے وزراء میں ایک بہت بڑا وزیر تھا جو کہ مادرزاد نابینا تھا، یعنی بچپن سے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. تو ایک دن اس کو پتا چلا، وہ اس کے پاس آیا. اس نے کہا یہ بات ہے، مسئلہ حل ہوا. وہ اس کی بینائی واپس آ گئی. بینائی واپس آئی تو وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ نے کہا کہ بھی تمہاری یہ آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا کہ یہ آنکھیں میرے اللہ نے ٹھیک کی ہیں. کہا تیرا خدا تو میں ہوں، تو کس اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا؟ کہا جس کے اوپر عبداللہ بن تامر ایمان لے کر آیا. کہا خدا تو میں ہوں، یہاں کوئی نیا خدا آ گیا ہے. چنانچہ عبداللہ بن تامر کو بلایا. عبداللہ بن تامر آئے، تھوڑی سی مار پڑی تو منہ کھولا کہ مجھے راہب نے سکھایا. تو راہب کو بلایا اور کہا کہ تو بوڑھا ہو گیا، تیرے مرنے پہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نوجوان اس کے پیچھے ہیں. میں عبداللہ بن تامر تجھے قتل کر دوں گا اگر تو نے وہ مذہب نہ چھوڑا. چنانچہ عبداللہ بن تامر نے کہا جو کرنا ہے کر لو. تو راہب کو اس نے تختوں سے باندھا اور اس کے سر کے اوپر آرا رکھا اور 2 ٹکڑے کر دیے. کہ تیرا بھی یہ حشر کروں گا اگر تو میرے اوپر دوبارہ ایمان نہیں لے کر آتا. تو عبداللہ بن تامر نے کہا تم سے جو ہوتا ہے کر لو، اب میں ایمان نہیں چھوڑوں گا. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں جب سما جاتی ہے پھر جگہ نہیں چھوڑتی. اللہ ہمارے دل میں بھی ایسا پکا اور سچا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے. عبداللہ بن تامر کہا کہ اس کی موت ایسے نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ لوگوں میں مشہور ہو چکا ہے تو لوگوں کے سامنے عبرتناک موت ہونی چاہیے. چنانچہ کہا کہ اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ، فلاں یمن کے پہاڑ پر، اس کو وہاں سے گراؤ، لوگوں کو جمع کرو. چنانچہ لوگوں کو جمع کیا، اعلان ہوا کہ فلاں تاریخ کو اس کو یوں پہاڑ کے اوپر سے پھینکا جائے گا تاکہ لوگ اس کے اوپر عبرت دیکھیں اور پھر اس کے پیچھے جو ایمان لایا ہوا تو اس کو چھوڑ دیں. جب یہ پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ پہ زلزلہ آیا، اس کے قدموں کو پہاڑ نے جکڑ لیا اور بقیہ سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے گر کے کسی کی گردن ٹوٹ گئی، کوئی وہیں پہ مر گیا. وہ سارے کے سارے مر گئے اور عبداللہ بن تامر بچ گئے. اس کے بعد جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ بچ گیا ہے تو اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا، اس میں بھی عبداللہ بچ گئے. پھر ایک اور حربہ استعمال کیا، اس میں بھی عبداللہ بچ گئے. تفصیلی واقعہ. اب عبداللہ بن تامر بادشاہ کے دربار میں خود آئے. کہا دیکھو تم مجھے نہیں مار سکتے، تم اگر مار سکتے ہوتے تو اتنی بڑی 2 کوششیں کی، تم عوام کے سامنے ذلیل ہو چکے ہو. اب ایسا کرو کہ عید کے دن ساری عوام کو جمع کرو اور ان کو جمع کر کے یہ کہو کہ بسم ربی ھذا الغلام، میں اس غلام کے رب کے نام سے اس کو مارتا ہوں. چنانچہ تیر لیا اور تیر لے کے سب کے سامنے اونچا بولا بسم ربی ھذا الغلام، میں اس غلام کے نام پہ، اس غلام کے رب کے نام پہ اس کو تیر سے مارتا ہوں. تو جب تیر مارا تو وہ کنپٹی پہ لگا اور یہاں سے نکل گیا اور عبداللہ بن تامر وہیں پہ گرے اور شہید ہو گئے. تو یمن کے سارے لوگ جو عبداللہ بن تامر کو جانتے تھے اور جو نہیں جانتے تھے وہ بھی جان گئے. تو کہتے ہیں آمنت برب ھذا الغلام، ہم اس غلام کے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو یہ ذو نواز کو سمجھ میں آئی کہ لڑکا تو کھیل گیا ہمارے ساتھ، یہ تو بہت خطرناک کام ہوا. چنانچہ ذو نواز نے کہا کہ جو اس غلام کے رب پر ایمان لے کے آیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ اس نے اپنی پوری فوج جھونک دی اور خندقیں بنائی، یعنی گڑھے بنائے. ان گڑھوں کے اوپر آگ لگائی اور آگ لگا کے جو اس کے اوپر ایمان لانے والے تھے سب کو پھینکا. یہ بھی بڑا طویل واقعہ ہے، اس میں کیا کیا عجیب و غریب شاہکار ہوئے. تو اس میں سے 2 بندے جو مسلمان ہوئے تھے یہ دونوں بچ گئے اور بچ کے یہ لوگ یہاں سے بھاگے ہیں اور کسرا کے دربار میں پہنچے ہیں، کیسر کے دربار میں، قیصر روم کے دربار میں.
اور کہا کہ یمن کے اندر ہم سب لوگوں پہ یہ ظلم ہوا کہ ہماری ساری کی ساری آبادی، بعض روایت میں 70,000 کے برابر لوگ تھے، بعض روایت میں اس سے کم تھے، تو ہماری ساری کی ساری آبادی کو انہوں نے آگ میں جھونک دیا ہے، تو ذو نواس اتنا بڑا ظالم ہے، آپ ہماری اس سے حفاظت فرمائیں اور ہمارا انتقام لیں۔ تو قیصر روم نے 2 سپاہ سالار بھیجے۔ قیصر روم نے ایک بھیجا ابرہا اور دوسرا بھیجا فریاد، یہ 2 سالار بھیجے کہ اس کے اوپر قلعہ کما کریں۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں ذکر ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا یؤمنون۔ تو یہ بڑا تفصیلی واقعہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو اصحاب اخدود یعنی خندق والے، جن کو خندق میں جلا کر ختم کیا گیا، یہ قیصر روم کی طرف سے یہ 2 لوگ آئے، اور انہوں نے ظاہر بات ہے قیصر روم سپر پاور تھا، اور قیصر روم کے جو 2 سپاہ سالار، ایک ابرہا، ظاہر بات اتنے بڑے انسانوں کو زندہ جلا دیا گیا، ایک ابرہا اور دوسرا فریاد، تو ان دونوں نے اٹیک کیا اور ایک حلے میں ذو نواس کو ختم کر دیا۔ تو یہاں پر جو حکومت ہوئی وہ قیصر کی حکومت ہو گئی، اور اس کے سپاہ سالار ابرہا اور یہ فریاد، یہ 2 سپاہ سالار تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ان دونوں لوگوں، ظاہر بات ہے ایک علاقے کے 2 حکمران کیسے ہو سکتے ہیں، تو دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ ابرہا غلط تھا اور جو فریاد تھا وہ اس سے بہتر مشورے میں تھا اور بہتر بات میں تھا، تو لیکن ابرہا چاہتا تھا حکومت اس کی بنے اور حکومت میری ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، چنانچہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف لشکر لایا۔ تو فریاد کہنے لگا کہ بھئی ایسا کرو کہ دونوں لشکر لڑیں گے، ہم سارے کے سارے قیصر کے سپاہی ہیں اور ہم سارے بھائی ہیں، ایک دوسرے کو مارے تو سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسا کرتے ہیں ہم دونوں مقابلہ کر لیتے ہیں، ہم میں سے جو بچ گئے وہ دونوں لشکروں پہ حکومت کرے گا۔ تو ابرہا نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے۔ ابرہا نے اپنے کچھ غلاموں سے کچھ گٹھ جوڑ رکھی تھی کہ میں تھوڑا سا ہوا، چونکہ ابرہا تھوڑے ایسے دماغ کا تھا جو کہ قابل بھروسہ نہیں تھا، تو ابرہا نے کچھ ایسی گٹھ جوڑ کری ہوئی تھی، اور فریاد واقعتاً بہت بڑا شاہ سوار اور زبردست جنگجو تھا۔ فریاد نے جیسی جنگ شروع کی تو اس نے اس کو بچایا، اور بچاتے بچاتے اس کی ناک کٹ گئی۔ تو ناک کٹے کو ہماری اردو زبان میں نکٹا کہتے ہیں، لیکن عربی میں اشرم کہتے ہیں، تو ابرہا کا نام ابرہۃ الاشرم پڑ گیا۔ جب اس کے غلاموں نے دیکھا کہ ابرہا مار کھا رہا ہے تو انہوں نے فریاد کے اوپر تیر چلایا اور فریاد اس تیر سے مارا گیا اور ابرہا کی جان بچ گئی۔ تو اب لشکروں میں جو بات سامنے آئی وہ یہی آئی کہ ابرہا جو ہے وہ فتح یاب ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں جیسے حضرت علی اور مرہب کی جنگ ہوئی تھی، تو حضرت علی اور مرہب کی جو جنگ ہے اس کے واقعات کا تسلسل نہیں ملتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اس زمانے میں جنگ تو کوئی پکا فرش نہیں ہوتا تھا، مٹی اڑتی تھی، کون سے کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا پتہ نہیں چلتا تھا اتنا واضح طریقے سے، جیسے غزوہ احد کے اندر پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہاں مٹی نہیں تھی، وہاں سنگریزے تھے، وہاں پتھر ہی پتھر تھے۔ لیکن ایسی جگہوں پہ عام طور پہ مٹی ہوتی ہے، جب 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں گھوڑوں کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ، تو وہ پتہ نہیں چلتا۔ تو ابرہا، لوگوں نے سمجھا کہ ابرہا نے اس کو قتل کر دیا ہے، لیکن اصل پیچھے قصہ اور تھا جو کہ بعض میں قصہ نویسوں نے واضح کیا۔ تو ابرہا یوں سردار بن گیا۔ جب ابرہا سردار بنا تو اس سردار بننے کے بعد اس نے کنٹرولنگ پاور چیک کی، تو دیکھا کہ فلاں فلاں مہینے میں ہماری تجارت صفر ہو جاتی ہے۔ جی کیوں صفر ہوتی ہے؟ اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ مکے میں جاتے ہیں اور وہاں پر حج کرتے ہیں۔ او اچھا یہ ہے، تو ہم ایک مکہ یہاں پر بنا دیتے ہیں، ایک کعبہ یہاں پر بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یمن میں ایک کعبہ بنا دیا اور کہا کہ لوگ اس کے گرد آئیں، طواف کریں، اپنے قبیلوں کو کچھ لگایا کہ وہ لوگ اس کے گرد طواف کریں۔ تو ظاہر بات ہے کعبہ تو کعبہ تھا، اور یہ ہزاروں برسوں سے لوگوں کا مرجع اور ماوا تھا، لوگ اسی کی طرف آتے تھے۔ نئے کعبہ کی طرف اگر لوگ جاتے بھی تو ڈیفینیٹلی کچھ عرصے کے بعد جاتے، لیکن چونکہ جب حکمران ہوتے ہیں وہ عقل سے کم سوچتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے زیادہ سوچتے ہیں، اور خاص طور پہ ابرہا جیسا آدمی، تو اس کو اس بات پہ غصہ ہے کہ لوگ یہاں پر نہیں آ رہے اور وہاں پر کوئی حکمران بھی نہیں ہے، یہ تو قیصر کی ماتحتی میں ہے، پھر بھی لوگ ادھر جا رہے ہیں۔
تو اس نے قیصر سے مدد مانگی. پہلے قیصر اس سے غصہ ہو گیا تھا کہ بھی تم نے میرے سپاہی سالار کو مار دیا ہے، اب میں تمہارے سر کو خاک میں نہ ملاؤں تو پھر مجھے کہنا. چنانچہ ابرہہ نے جلدی سے اپنی ٹنڈ کرائی اور مٹی اٹھائی اور کہا بادشاہ سلامت، میرے بالوں کو آپ مٹی میں ملا دیں جس سے آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اور مجھے معاف کر دیں. تو بادشاہوں کو یہی فرما برداری چاہیے ہوتی ہے. چنانچہ مل گئی تو معاملہ ختم ہو گیا. تو بہرحال یہ قصہ یہاں تک پہنچا تو ابرہہ کو اس بات پہ غصہ آیا کہ بھئی لوگ کعبہ کیوں جاتے ہیں. چنانچہ ابرہہ نے بادشاہ سے 12 ہاتھی منگوائے اور کچھ اس کے اپنے ہاتھی تھے، اور اس کے ساتھ اس نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی ٹھانی. یہ بھی ایک بڑا طویل قصہ ہے، میں مختصراً سنا رہا ہوں تاکہ بات ہماری کور ہو جائے. تو یہ اس نے وہاں سے جب یمن سے چلا، چونکہ ایک قیصر کی پاور تھی اور دوسرا ابرہہ کا لشکر بہت بڑا تھا، تیسرا عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، ہاتھی روم کی طرف سے آتے تھے اور عربوں میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا. اور گھوڑوں کی ایک خاص حص ہوتی ہے، یہ سانپ کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور ہاتھی کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. چنانچہ گھوڑے ہاتھی کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتے تھے. چنانچہ درمیان میں جو بھی آتا سب کو یہ لوگ کہتے یا تو ہمارے موافقت کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ یا پھر ہم سے جنگ کرو. اب اتنے بڑے لشکر سے جنگ کون کرے؟ تو لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے یا کہتے تھے ہم آپ کو جزیہ دے دیتے ہیں، آپ ہمیں ساتھ لے کر نہ جائیں. پیسوں سے مدد کر، پیسے دے دیتے تھے، ٹیکس دے دیتے تھے کہ آپ جائیں. چنانچہ ابرہہ یہاں یمن سے نکلا، طائف کے راستے میں آیا اور طائف کے راستے میں بہت سے لوگ شامل ہوئے. بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، جیسے ایک سائز کو انہوں نے اٹھایا جو ہاتھی باندھ تھا، اس کو اٹھایا. اس نے ہاتھی جو محمود ہاتھی تھا، جو سب سے بڑا ہاتھی، یعنی ایک ہاتھی ہوتا ہے اور ایک ڈبل ہاتھی ہوتا ہے، یعنی لمبائی میں بھی، اونچائی میں بھی، چوڑائی میں بھی، موٹائی میں بھی وہ دوسرے ہاتھیوں کا بھی ڈبل تھا. اتنا بڑا ہاتھی تھا. تو محمود ہاتھی کی سونڈ سے وہ لپک گیا، کہتا ابرک یا محمود، ابرک یا محمود امامک بیت اللہ، اے محمود رک جا، تیرے سامنے بیت اللہ ہے، اس طرف ہرگز نہیں جانا. لیکن یہ چلتے چلتے، چونکہ طاقت کا نشہ ایسا ہوتا ہے، پیسے کا نشہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کو سمجھ نہیں آنے دیتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے دیتا. چنانچہ ابرہہ کو بھی کچھ سمجھ، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، کون میرے سامنے آ کے کھڑا ہوگا؟ تو آپ اگر میدان عرفات کی طرف سے آئیں، مزدلفہ کراس ہوتے ہی ایک جگہ آتی جس کا نام ہے وادی محصر، ایک ہے وادی محصب با کے ساتھ، ایک ہے وادی محصر را کے ساتھ. تو یہ را کے ساتھ وادی محصر، آج بھی وہاں پر جالیاں لگا کے اس جگہ کو بند کیا ہوا ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا، یعنی اس ایریے میں سے کوئی بھی نہیں گزرے. تو یہاں پر محمود ہاتھی پہنچا اور لشکر اس کے سارا کا سارا پیچھے تھا. تو یہ جب یہاں پہنچا ہے تو یہاں پہنچ کر محمود نے چلنا بند کر دیا. جب چلنا بند کیا تو لوگوں نے اس کو شراب پلائی تاکہ شراب کے نشے میں بدمست ہو کے یہ کسی بھی طرف نکلے گا. ظاہر بات سائز کہتے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے، لیکن وہ ایسا ہوا نہیں، بلکہ ہاتھی کو شراب پلائی، ہاتھی کو بہت سا کھانا کھلایا، اس کو مائل کیا کہ کعبے مکے کی طرف چلو. لیکن وہ مکے کی طرف نہیں چلتا، اس کو یمن کی طرف چلاتے تھے، واپسی کی طرف چلاتے تھے، چل پڑتا تھا، لیکن مکے کی طرف نہیں چلتے تھے. اب سائز اسی بات کی کوشش کر رہے تھے. تو اس دوران اور بھی واقعات ہوئے، جیسے انہوں نے مکہ والوں کے اونٹ پکڑ لیے. عبد المطلب مقابلے میں آئے اور کہا کہ بھئی میں ملنا چاہتا ہوں. جی کیوں ملنا چاہتے ہو؟ جی مجھے اونٹ چاہیے. بھی مجھے حیرت ہو رہی ہے، تو مکہ کا سردار ہے اور تو اونٹ مانگ رہا ہے. بھئی تم آ کے منتیں کرو کہ کعبے کو نہ گراؤ، یہ ہماری معیشت کا مرکز ہے، ہماری فلاں کا مرکز. وہ لوگ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ چونکہ ان کی معیشت اس کے اوپر چلتی ہے تو اس وجہ سے یہ آ کے منتیں کریں گے. ان کو تو نہیں پتا تھا ان کے دل میں ایک یقین ہے، ان کے دل میں ایک اعتماد ہے، ان کے دل میں ایک تعلق ہے، وہ تو نہیں جانتے تھے. اور سیدھی سی بات ہے، جب انسان کے بس نشہ ہوتا ہے وہ سامنے کے والے کے بارے میں بدگمانی کرنے میں دیر نہیں لگاتا. یہ تو ایسی لوگ ہیں، اصل تو جو میں سوچتا ہوں نا وہ ہے، یہ تو ایسے بیکار اور اس طرح کے لوگ ہیں. چنانچہ یہ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کے واپس نکلے اور کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑا اور کہا اے اللہ میں اپنے گھر کو بچانے جا رہا ہوں، آپ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائیے. اور یہ یہاں سے نکلے ہیں اور نکل کر یہ پہاڑوں کی طرف چلے گی جو عرفات کے پہاڑ ہیں
اس کی طرف چلے گئے کہ یہ لوگ جو کرنا چاہیں کریں، اور ان کا یہی تھا کہ 4 ہاتھیوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک کچلیں گے اور پھر ختم کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس ہمیں مسئلہ صرف کعبۃ اللہ سے ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب یہاں پہنچے، وادی محصر تک پہنچے ہیں، مکہ سے صرف 5-6 کلومیٹر کے فاصلے، حرم شریف سے صرف 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر، یہ آج کا فاصلہ ہے، اس زمانے میں تو یہ فاصلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ تو آج کل تو روڈیں ہیں، اس زمانے میں بالکل سیدھا تھا۔ وادی منی سے یہ چیز سامنے واضح ہوتی تھی کہ یہ مکہ کے پہاڑ ہیں، یہ حرم کے پہاڑ ہیں، اس کے پیچھے حرم شریف ہے۔ جیسے آج کل منی سے آپ کو مکہ ٹاور دکھائی دیتا ہے، ایسے کعبے کے پہاڑ نظر آتے تھے۔ تو یہ چیز نظر آ رہی تھی اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ آسمان سے کچھ چھوٹے چھوٹے پرندے ابھرے ہیں، اور وہ آئے ہیں جن کو ابابیل کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو ابابیل ہے یہ وہ ابابیل نہیں ہے، ٹھیک۔ آج کے زمانے ابابیل چڑیا سے ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، جامنی رنگ کا ہوتا ہے، اس کا بڑا خوبصورت چھوٹی تھوڑی سی چھوٹائی سے تھوڑی بڑی اس کی ایک چونچ ہوتی ہے، چڑیا سے بڑی چونچ ہوتی ہے، اور بڑا خوبصورت سا دبلا پتلا سا پرندہ ہوتا ہے۔ جو ابابیل، یہ وہ ابابیل نہیں تھے، بلکہ اس سے مختلف ابابیل تھے، اور ہر ایک نے اپنے پاس 3 پتھر اور کنکر پکڑے ہوئے تھے، 2 اپنے پنجوں کے اندر، ایک اپنی چونچ کے اندر۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ارے دیکھتے نہیں ہو کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی قید کو، ان کے مکر کو اللہ نے کیسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور یہ پوری صورت اس کے حوالے سے نازل ہوئی، آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کو ایسے کر دیا جیسے کہ وہ کھایا ہوا بھس تھے، یعنی وہ بالکل ایسے، ایک تو ختم ہو کے کیما ہو جاتا ہے، جیسے بم پھٹنے کے بعد کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بم پھٹنے کے بعد گوشت پڑا رہے تو جل جاتا ہے، تو یہ جل کے بنتا ہے بھس۔ تو یہ ایسے تھے جیسے کھایا ہوا بھس ہو گئے، یعنی ایک ہی حملے کے بعد ایسے ہوئے گویا کہ جیسے ایٹم بم ان کے اوپر چل گیا ہو۔ تو یہ جس دن واقعہ ہوا ہے، یہ عظیم الشان واقعہ ہوا ہے، یہ ایسا واقعہ تھا، ایسا جو کعبۃ اللہ کی عظمت کو بتاتا تھا، اور یہ ایسا واقعہ تھا جس نے تاریخ رقم کر دی۔ تاریخ رقم ہمارے ہاں ایک ٹرمینالوجی ہے، لیکن تاریخ رقم کرنے کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا معنی یہ ہے کہ جو خاص واقعہ ہوتا تھا لوگ اس کو سال کا نام دیتے تھے۔ جیسے عام الفیل کے 1 سال کے بعد، عام الفیل کے 2 سال کے بعد، عام الفیل کے 3 سال کے بعد، حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے 1 سال کے بعد، حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے 10 سال کے بعد، حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے 5 سال پہلے، حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے 10 سال پہلے، اس طریقے سے لوگ اس واقعے کو یاد رکھتے تھے، یعنی اس کو ایک ٹریڈ مارک بنا دیتے تھے کہ یہ واقعہ ایک نشانی ہے ہمارے دنوں کو اور تاریخوں کو یاد رکھنے کا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، الم تر کیف کے واقعے کو ایک ٹریڈ مارک بنا دیا، اور اسی ٹریڈ مارک والے سال میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ ہونا، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، بہت سی چیزوں کی علامت ہے، بہت چیزوں کی نشاندہی ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں سرنگوں ہونے والی ہیں۔ اور اس کے 40 دن کے بعد جو واقعہ ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس کے ساتھ کیسر کی اور بہت سی طاقتیں ختم ہوئیں۔ وہ کس طریقے سے ختم ہوئیں اور اس میں کیا کیا معاملات اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ عبد المطلب کو کچھ چیزیں نظر آئیں، سیدہ آمنہ کو کچھ چیزیں نظر آئیں، اور انہوں نے اس کی نشاندہی کی۔ آپ کی پیدائش کے ساتھ کیسر بھی اور کسرا بھی اور دیگر سلطنتوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہلایا ہے، اور ایک بھونچال مچا ہے۔ دنیا کے اندر عجیب و غریب واقعات پیش آنا شروع ہوئے، جیسے یہ ایک واقعہ، چونکہ ہم نے بار بار سنا ہوا یہ واقعہ، اس لیے ہمیں عجیب نہیں لگتا، لیکن اگر سوچا جائے، سمجھا جائے، تو ایک پتھر کے ذریعے ہاتھی ختم ہو جانا، یہ بڑا عجیب قسم کا واقعہ ہے۔ اگر قرآن میں نہ لکھا ہو تو شاید کوئی دوسرا یقین بھی نہ کرتا۔ تو یہ اس نوعیت کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ رونما ہوئے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے جمعے سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔